اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 195 سے 207 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ: روشن عربی زبان میں اور بے شک اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ بلسان زبان میں یعنی قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا جس کے معنی ظاہر اور الفاظ کی اپنے معنی پر دلالت واضح ہے، تاکہ عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ عربی زبان کی فضیلت، اس آیت سے عربی زبان کی دیگر زبانوں پر فضیلت بھی ثابت ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، کسی اور زبان میں نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 وجہوں سے عربوں سے محبت رکھو، کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جان لو کہ عربی زبان تمام زبانوں سے افضل ہے، تو جس نے عربی زبان خود سیکھی یا کسی اور کو سکھائی اسے اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک اس کا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ سابقہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت اور صفت مذکور ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ ترجمہ: اور کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ اولم یکن لہم آیہ، اور کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہ تھی؟ یہاں کفار مکہ پر ایک اور حجت بیان کی گئی کہ کیا یہ بات کفار مکہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء اپنی کتابوں سے جانتے ہیں اور لوگوں کو ان کی خبریں دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کے پاس اپنے با اعتماد بندوں کو یہ دریافت کرنے بھیجا کہ کیا نبی آخر الزمان سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں کوئی خبر ہے؟ اس کا جواب یہودی علماء نے یہ دیا کہ یہی ان کا زمانہ ہے اور ان کی نعت و صفت توریت میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، ابن یامین، ثعلبہ، اسد اور اسید، یہ حضرات جنہوں نے توریت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف پڑھے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے پھر وہ ان کے سامنے قرآن پڑھتا جب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے، یوں ہی ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس قرآن کے جھٹلانے کو داخل کر دیا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن کریم ایک فصیح، بلیغ اور عربی نبی پر اتارا جس کی فصاحت سب اہل عرب مانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم عاجز کر دینے والا کلام ہے اور اس کی مثل ایک صورت بنانے سے بھی پوری دنیا عاجز ہے۔ علاوہ بری اہل کتاب کے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے اس کے نازل ہونے کی بشارت اور اس نبی کی صفت ان کی کتابوں میں انہیں مل چکی ہے۔ اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ کتاب اس کی نازل فرمائی ہوئی ہے، اور کفار جو طرح طرح کی بےہودہ باتیں اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں سب باطل ہیں، اور خود کفار بھی حیران ہیں کہ اس کے خلاف کیا بات کہیں۔ اس لیے کبھی اس کو پہلوں کی داستانیں کہتے ہیں، کبھی شعر، کبھی جادو، اور کبھی یہ کہ معاذ اللہ اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی غلط نسبت کر دی ہے۔ اس طرح کے بےہودہ اعتراض عناد رکھنے والا ہر حال میں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر بالفرض یہ قرآن کسی غیر عربی شخص پر نازل کیا جاتا جو عربی کی مہارت نہ رکھتا اور اس کے باوجود ایسا عاجز کر دینے والا قرآن پڑھ کر سناتا جب بھی لوگ اسی طرح کفر کرتے جس طرح انہوں نے اب کفر و انکار کیا، کیونکہ ان کے کفر و انکار کا باعث عناد ہے، حق بات قبول کرنے میں ایک رکاوٹ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عناد حق بات کو قبول کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
کیونکہ جس شخص کے دل میں کسی کے بارے میں عناد بھرا ہوا ہو وہ اس کے اعتراضات کے جتنے بھی تسلی بخش جوابات دے لے اور حق بات پر جتنے بھی ایک سے ایک دلائل پیش کر دے، عناد رکھنے والے کے حق میں سب بے سود ہوتے ہیں، اور عناد رکھنے والا ان سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی ان کی وجہ سے حق بات کو قبول کرتا ہے۔ یہی چیز ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ جس شخص کے بارے میں دشمنی دل میں بیٹھ جائے تو اس پر طرح طرح کے بےہودہ اعتراضات شروع کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنی صداقت و صفائی پر جتنے چاہے دلائل پیش کرے اسے ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ کذالک، یوں ہی، یعنی ہم نے اسی طرح ان کافروں کے دلوں میں اس قرآن کے چھٹلانے کو داخل کر دیا ہے، جن کا کفر اختیار کرنا اور اس پر مصر رہنا ہمارے علم میں ہے، تو ان کے لیے ہدایت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے کسی حال میں وہ کفر سے پلٹنے والے نہیں۔ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون۔ ترجمہ، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، تو وہ عذاب اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، پھر کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ قرآن پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک عذاب آ جائے گا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو حسرت زدہ ہو کر کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی، اگرچہ پلک جھپکنے کے برابر ہی صحیح، تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ ان سے کہا جائے گا اب تم سے عذاب مؤخر ہوگا اور نہ تمہیں کوئی مہلت ملے گی۔ افبعذابنا، تو کیا ہمارے عذاب کو؟ جب نبی کریم علیہ السلام نے کفار کو اس عذاب کی خبر دی تو وہ مذاق اڑانے کے طور پر کہنے لگے کہ یہ عذاب کب آئے گا؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ عذاب دیکھ کر کفار کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ مہلت مانگتے پھریں گے، اس کے باوجود وہ دنیا میں عذاب نازل ہونے کی جلدی مچا رہے ہیں۔ ان کے دونوں طریقوں میں کتنا فرق ہے۔ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون۔ ترجمہ، بھلا دیکھو تو اگر اب کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا؟ افرأیت، بھلا دیکھو تو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا معنی یہ ہے کہ کفار کا عذاب نازل ہونے کی جلدی مچانے کا ایک سبب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا اور وہ ایک طویل عرصے تک امن و سلامتی کے ساتھ دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر انہیں لمبے عرصے تک دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے، اس کے بعد ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو اس وقت ان کی لمبی عمر اور عیش و عشرت انہیں کیا فائدہ دے گی؟ دنیا کی زندگانی اور اس کا عیش خواہ طویل بھی ہو لیکن نہ وہ عذاب کو دور کر سکے گا اور نہ اس کی شدت کم کر سکے گا۔ دنیا کا عیش و عشرت اللہ تعالیٰ کا عذاب دور نہیں کر سکتا۔ ان آیات میں اگرچہ کفار کے بارے میں بیان ہوا کہ دنیا کی طویل زندگی اور عیش و عشرت کی بہتات ان سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر سکے گی اور نہ ان سے عذاب کی شدت میں کوئی کمی کر سکے گی، لیکن ان آیات سے ان مسلمانوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو دنیا اور اس کی آسائشوں کے حصول میں تو مگن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہیں۔ انہیں ڈر جانا چاہیے کہ دنیا کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے غفلت کہیں ان کی بھی آخرت تباہ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ ترجمہ، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے،
پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، لہٰذا فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ غافل شخص وہ ہے جو اپنی فانی زندگی پر مغرور رہا اور اپنی من پسند چیزوں کی لذت میں کھویا رہا اور اپنی عادتوں کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ۔ ترجمہ، بھلا دیکھو تو کہ اگر ہم کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور دنیا کی بجائے اپنی آخرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔